السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انعام گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں انعام ولاگز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور میری اس وقت دائیں اور بائیں کولو تارڑ کی دو عظیم شخصیات موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کولو تارڑ میں پیدا ہوئے، آپ نے تعلیم حاصل کی، راولپنڈی میں خدمت کر رہے ہیں، اپنی ذرا تفصیل سے سارا ہسٹری بتا دیں۔ محترم، میں 1955 مارچ میں کولو تارڑ میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب ایک بالکل معمولی انسان تھے، جبکہ میرے تایا جان جو تھے وہ حافظ آباد ضلع کے 1928 میں انہوں نے ایف اے کیا، پہلے ایف اے ٹیچر تھے، اور 30 سے 35 سال تک وہ کولو تارڑ مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہے۔ اس وقت کولو تارڑ کے جو بھی 60 سال کے اوپر کے انسان ہیں وہ سب کے سب انہی کے شاگرد ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے 1962 میں، تو پھر وہ گجرانوالہ چلے گئے۔ گجرانوالہ جا کے پھر وہ دوبارہ ٹیچر بن گئے اے ڈی ماڈل ہائی اسکول کے۔ جو انہیں پینشن ملی، انہوں نے اپنا گھر خرید لیا، چونکہ ان کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، تو اس لیے وہ ہمیں ہی اپنی اولاد سمجھتے تھے۔ اس طرح ہم ہر بھائی، 4 بھائی تھے، چاروں کے چاروں مڈل پاس کرنے کے بعد گجرانوالہ شفٹ ہو گئے اور وہاں جا کے میٹرک بھی کیا اور ایف ایس سی بھی کی، اور اس وقت کے جو نمبر 1 اسکول اور کالج تھے وہاں سے پڑھا۔ ایف ایس سی کرنے کے بعد راولپنڈی منتقل ہو گئے، راولپنڈی میڈیکل کالج میں داخل ہو گئے، جہاں 5-6 سال تک تعلیم حاصل کی۔ پھر جب ایم بی بی ایس کیا تو 7-8 سال تک گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کام کیا، ہولی فیملی ہاسپٹل جو ہے۔ اس کے بعد مجھے جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ایک ٹیلنٹ اسکالرشپ ملا، جس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں 3-4 سال تک اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور نیورو فزیشین بن کے پھر واپس آ کے پھر ہولی فیملی میں تعینات ہو گیا۔ تعیناتی کے بعد پھر دوبارہ ٹرانسفر ہوئی راولپنڈی جنرل ہاسپٹل میں، اور وہاں میں راولپنڈی میڈیکل کالج کا نیورولوجی ڈپارٹمنٹ تھا، اس کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوا۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد اب اپنا ہاسپٹل چلا رہا ہوں، جو کہ زینب میڈیکل ہاسپٹل ہے۔ سر، کولو تارڑ میں جو عوام آپ سے محبت رکھتی ہے، ان کے بارے میں کچھ الفاظ۔ یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں جب تک راولپنڈی میں سرکاری ہاسپٹلز میں رہا، میرے گاؤں سے جو بھی بندہ آتا تھا اس کی حتی المقدور میں نے مدد کی، ان کی ٹیسٹ کروانے میں، ان کو دوائی لینے میں، اور جو کچھ بھی میں ان کے لیے کر سکتا تھا وہ کیا۔ اور یہ اسی محبت کا ایک نتیجہ ہے کہ ان کی طرف سے اس سے بھی ڈبل یا اس سے 2 گنا محبت مجھے ملتی ہے، اور اللہ کا بہت ہی کرم ہے کہ ہر بندہ محبت ہی کرتا ہے۔ ہم محبت بانٹتے ہیں، ہم محبت ہی وصول کرتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کولو تارڑ میں کولو تارڑ کی عوام کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، وہاں پر جو ایک سینٹر بنا ہوا ہے، ویلفیئر سینٹر، میرا دل ہے کہ میں مہینے میں یا 2 مہینے میں 1 یا 2 دن جا کے وہاں نہ صرف لوگوں کو دیکھوں، بلکہ ان کے لیے ایک پوری ایک ذخیرہ رکھوں دوائیوں کا، اور لوگوں کو بیچ میں انوالو کر کے ہر غریب آدمی اور جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا بڑے شہروں میں جا کے علاج کرنے کا، اس کے لیے کچھ وسائل مہیا کروں۔ سر، یہاں پہ جو آپ کا یہ میڈیکل سینٹر ہے، اس میں آپ کتنے دن بیٹھتے ہیں اور آپ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میں 7 دن صبح 10 بجے سے 1 بجے تک بیٹھتا ہوں، اور 3 دن جو ہے شام کو بھی بیٹھتا ہوں، جمعرات جمعہ ہفتہ۔ یہاں میرے گاؤں سے جو بھی بندہ آتا ہے، میں نے آج تک کسی سے کوئی فیس حاصل نہیں کی۔ لازمی بات ہے، اب چونکہ میں سرکاری اسپتال میں نہیں رہا، دوائی دارو خریدنے کے لیے انہیں اپنے وسائل استعمال کرنے پڑتے ہیں، مگر پھر بھی میں اگر سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ بالکل ہی نہیں افورڈ کر سکتا تو اسے فری دوائی بھی دے دیتا ہوں۔ اچھا سر، کون کون سے مریض آپ کے پاس آ سکتے ہیں چیک اپ کروانے کے لیے؟ دیکھیں جی، یہاں چونکہ عام بندے کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا اسپیشلٹی ہے اور یہ کیا ہے۔ ہر طرح کا بندہ آتا ہے، چاہے وہ آنکھ کا مریض ہے، چاہے وہ دل کا مریض ہے، چاہے وہ، اس کے بعد پھر ہم انہیں آگے رستہ دکھا دیتے ہیں، کسی کو فون کر دیا، کہیں بھیج دیا، جو جاننے والے لوگ ہیں یہاں پر۔ چونکہ ہم نے یہاں 30-35 سال سروس کی ہے تو ہر بندہ جانتا ہے اس شہر میں ہمیں،
تو ہم ان کی جو حتی المقدور مدد ہو سکتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا سر، کوئی آپ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ کسی مریض کے حوالے سے بیتا ہو، وہ آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ یہ دیکھیں جی، ہزاروں مریض ہیں جو کہ بالکل جان بلب تھے اور ان کو کوشش کی کہ ان کو بچا لیا جائے، تو وہ کئیوں میں کامیاب ہو گئے، کئیوں میں کامیاب نہیں بھی ہو سکے۔ اب ایک آدھا واقعہ تو مجھے یاد نہیں ہے، مگر ہزاروں واقعات ہیں ایسے 30-35 سال میں، اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے بہت سارے مریض چارپائیوں پہ آئے اور چلتے ہوئے گھر چلے گئے۔ تو اب میں ایک واقعہ نہیں پن پوائنٹ کر سکتا۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب، اور میرے ساتھ دوسری سائڈ پہ موجود ہیں، ان سے بات۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی کولو تارڑ میں پیدا ہوئے، اس کے بعد راول پنڈی میں آ گئے، کیا یہ ڈاکٹروں کے لیے بہترین جگہ راول پنڈی ہے؟ یہ وہ قسمت کی بات ہے جی، جو بھی ہو۔ بہرحال وہ کہتے ہیں، میں ایک شعر سناتا ہوں پنجابی کا، کہ ایسے سخت سیاہ سن عمل میرے کہ میں ٹھوکراں دی پائے مال ہوندا، پرزا پرزا کر چھڑ دے لوگ مینوں، جدا جدا میرا وال وال ہوندا، پتھر برس دے وانگ منصور مینوں، گریبان دامن تار تار ہوندا، تے جے نہ رب دی ذات رحیم ہوندی، کرم ویکھ دو کی تیرا حال ہوندا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بڑی انہوں نے الفاظ اس طرح چنے ہیں کہ بہت لمبی کہانی بیان کر دی ہے چند الفاظ میں۔ اچھا، آپ بھی کولو تارڑ میں ہی پلے بڑے؟ میں 8 جماعتیں کولو تارڑ اسکول میں پڑھی، پھر لاہور چلے گیا، اسلامیہ کالج لاہور میں پڑھے، پھر وہاں ہی بس مرور الایام جیسے آئے گزارتے رہے، پھر یہ ڈینٹسٹری کا کام سیکھا، پھر مکہ شریف 9 سال رہے، 9-10 سال وہاں رہے ہیں، پھر یہاں واپس آ گئے ہیں، یہاں کلینک ہے اپنا سیٹل ٹاؤن میں۔ سر، آپ جب کولو میں تھے چھوٹی عمر میں، اس وقت آپ کے حالات اتنے کو بہتر نہیں تھے، تو اس وقت کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے تھے کہ آپ نے یہ جو کچھ کیا، یہ اس وقت آپ کے گھر والے افورڈ کر پاتے تھے؟ الحمدللہ کبھی ایسی تنگی کا میں نے اپنی زندگی میں ہوش سنبھالنے میں، کیونکہ گاؤں میں بھی الحمدللہ ٹاپ کی دکان تھی والد صاحب کی، حافظ عبداللہ صاحب کی، آج بھی مشہور ہے وہ، ہیں جی، اور وہ مذہبی رجحان بھی ہے کچھ، اور مذہبی طریقیں جو کولو میں چلیں، جیسے مرزائیوں کے خلاف، یا وہ جو ہے تھا جو 9 ستاروں والی طریق تھی، اس میں تو میں اندر بھی رہا 3 مہینے۔ اچھا، آپ نے ماشاءاللہ آپ نے جیل بھی کاٹی ہوئی ہے مذہب کے لیے یا اپنے عقائد کے لیے؟ نا اس وقت یہ وہ اسلام کے نام پہ تحریک تھی، جماعت اسلامی کے ہم بنیادی رکن ہیں وہاں سے۔ جی، یہ تو بالکل حافظ عبداللہ صاحب اور آپ جماعت اسلامی، آپ نے بڑی سپورٹ کی ہے جماعت اسلامی کے دوستوں کو۔ کولو تارڑ کی عوام کے لیے کوئی میسج؟ بس خوش رہو، یہی میسج ہے کہ کولو تارڑ کا کوئی بھی دیکھے نا، اب جہاں کی وہ پیدائش ہوتی ہے اس میں قدرتی لگا ہوتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہاں ان کا ماحول اچھا ہو، ان کی تعلیم اچھی ہو، وہ بڑے پھولے پھلیں، یہ دعا ہے بس۔ جو ہماری خدمت ہوتی ہے، کوئی دوست مل جاتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کو جو خدمت ہو کر دیتے ہیں۔ ناظرین، میرے اس وقت دونوں سائڈوں پہ جو ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں ان کی خصوصی محبت ہے، اور آتے سار انہوں نے یہی کہا ہے کہ کولو تارڑ کی عوام ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، ان کو جس طرح کا بھی کوئی کام ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا وہ کام حل کروائیں، اور نوجوانوں سے بھی یہ بڑی محبت رکھتے ہیں۔ کولو تارڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بچہ ہو یا بوڑھا، ہمارے لیے وہ قابل قدر ہے۔ ناظرین، یہ ہے کولو تارڑ کا مثبت چہرہ۔ میری دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے دونوں شخصیات جو ہیں اس وقت پاکستان میں ان کا ایک نام اور مقام ہے، جو پاکستان میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو دوستوں تک شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔